الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طاعت کرو اور رسول کی طاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحب امر کی طاعت کرو، تم میں سے صاحب امر کی طاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس اختلاف اور جھگڑے کو اللہ اور اس رسول کی طرف رجوع کرو، اس جھگڑے اور لڑائی کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق کلیئر کرنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر اللہ کے حکم جھگڑا اختلاف ہو گیا تو آپس میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق اسے کلیئر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بات ذالک خیر یہ بہتر ہے، اور احسن تأویلا اور یہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طاعت کرو اور اس کے رسول کی طاعت کرو اور صاحب امر کی طاعت کرو، صاحب اختیار کی اطاعت کرو۔ اگر آپس میں تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر جھگڑا ہونے کے بعد میں جھگڑے کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ رسول کے حکم کے مطابق جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رسول کے حکم کی طرف اسے رجوع کرنا، یہ بات ذالک خیر بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے۔ وہ احسن تأویلا انجام کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے۔ ہوا کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت جنگجو صحابی کا مطلب جنگ میں زیادہ حصہ لینے والے اور دشمنوں کو زیادہ پچھاڑنے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے جنگجو صحابی تھے، تقریباً 120 سے زائد جنگاں ایسے ہیں جن میں انہوں گئے تو وہاں وہ جنگ جیت گئے۔ تو انہوں گئے بولے تو لوگوں کے ذہن میں بھی کیا بیٹھ گیا تھا، انہوں گئے بولے تو اب نہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑکوں جیت کو چاہیں گے، ہارنے کا نہیں رہتا، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی۔ تو بڑے جنگجو صحابی، ہمت والے صحابی تھے، پہلے کفار کے اس میں تھے، بعد میں پھر اسلام قبول کیے۔ پہلے کفار کی طرف سے آپ لڑتے تھے مسلمانوں سے، بعد میں پھر اسلام قبول کر لیے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑنے جاتے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بھیجے، لشکر کا ان کو امیر بنا کر۔ بعد میں کیا ہو گیا، وہ سفر میں، وہ لشکر میں، اور ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں کیا کر دیتی، ایک کافر آدمی کو امن دے دیتی۔ امن بولے تو اب اسے میں اسے امن دیتا ہوں، اگر کوئی مسلمان بندہ کسی کافر کے بارے میں بول دیا میں اسے امن دیتا ہوں بول کر کافر کو، تو اسے اب کون ماننا نہیں ہے، دوسرے مسلمان لوگ ہیں نہیں، تمہاری اگر اس سے دشمنی بھی رہے پھر بھی تمہیں لوگ ایسے ماننا نہیں، کہیں کہ بولے تو میں اسے امن دے دیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجے، اس لشکر کا امیر کون تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اسی لشکر میں ایک صحابی عمار بن یاسر، انہوں کیا کر دیتی، ایک کافر آدمی کو، ذمی آدمی کو امن دے ڈالتی، میں اسے امن دیتا ہوں قبول کو۔ انہوں ان سے پوچھتے نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ان کے امیر تھے لشکر کے، ان سے پوچھتے نہیں، بغیر پوچھے کہ ان کو ایک کافر کو کیا کر دیتی، امن دے ڈالتی اسے۔ اب بعد میں کیا ہو جاتا، آپس میں چھوٹا موٹا ذرا انبن ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا۔ تمہیں کہیں کہ مجھے پوچھا اس کا ایسا کریں جی قبول کو، انہوں پوچھتی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں امن دے ڈالتی نہیں، آپس میں ذرا تلقی ہو جاتی ہے، ذرا جھگڑا ہو جاتا، چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا۔ بعد میں یہ معاملہ، یہ جھگڑا اور یہ اختلاف
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے کیس مقدمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سنتی. ایسا ہوا انہوں مجھے پوچھے بغیر ایک کافر آدمی کو انہوں امن دے دا لے لی. مجھے پوچھنا تھا، میں ان کو بولتا تھا ان کون آدمی ہے کون سا آدمی کیا نہیں بول کر، بغیر پوچھے کہ چلو اسے کافر آدمی کو امن دے دیے ہیں بول کر بولتی ہوں. بعد میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو آپ نے عمار کی امان کو نافذ فرما دیا. انہوں امن دے دیے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں امن دیے تو امن نہیں ہوتی، نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں امن دے دیے امن نافذ ہو جائے گی. امن دے دیے نہیں نو اسے امن دے دیے تو اسے کچھ بھی کون کیا بھی نہیں کر سکتا، اسے امن ان کی نافذ ہو جائے گی. اور ان سے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، پھر ان کو بولے نہیں، ان کو بولے تو بھائی انہوں جو کیا بولتے ہیں کافر کے بارے میں بولی تو انہوں میں اسے امن دیتا ہوں کرو بول دیے تو یہ امن بھی نافذ ہو گئی، اب اسے توڑ نہیں سکتے. ان کو پوچھ کو انہوں امن دیے رہندے، ان کو بغیر پوچھے کہ انہوں امن دیے رہندے کافر آدمی کو، وہ امن تو بھی وہ نافذ ہو جائے گی. امن کا تو کیا، ایک آدمی بول دیا، مسلمان آدمی کافر کو بول دیا میں اسے امن دیتا ہوں بول کر، اب دوسرے لشکر کے دوسرے آدمی اسے مان نہیں سکتے. کئی بولے تو ایک مسلمان آدمی ایک کافر آدمی کو امن دے دیا، میں امن دیتا ہوں کہ بول کو، تو مطلب اسے ماننا نہیں کون بھی، اب اسے کون بھی کیا نہیں کرنا، جان مال اس کی محفوظ ہے، وہ اسے کون بھی ٹچ نہیں کرنا کہ بول کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آیا تو کیا بول رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمار بن یاسر سے بول رہی کیا بول کر، تمہیں جو امن دی ہے کافر آدمی کو وہ امن تو نافذ ہو جائے گی، امن رہے گا، اسے نہیں مانیں گے کون بھی. اب ٹھیک ہے، ان کی بات بھی نہیں توڑے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسا جھگڑے کو ختم کر رہی. ان کی بات سنیں، ان کی لشکر کے امیر کیا سمجھتے تھے، ان سے غلطی ہوگی سمجھتے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے عمار بن یاسر کو سمجھانے کے لیے ان کو کیا بولے، انہوں امن دیے کافر آدمی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسا جھگڑا کلیئر کر رہی. دیکھو عمار بن یاسر کو بلا کر ان کو بولے تمہیں جسے امن دیے ہیں کافر آدمی کو اس کا امن نافذ ہو جائے گا، اسے امن دیں گے. ان کی بات پوری ہو گئی، ناراض نہیں ہوتے، اب ان کی بات پوری ہو گئی. انہیں اسے امن دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، تمہیں جسے امن دیے ان امن سے ہے نافذ ہو جائے گی. دوسرا امیر صاحب کون، خالد بن ولید رضی اللہ جنگجو صحابی. دیکھو اب ان کا جھگڑا تھا کیا کہ ان کی بات پوری ہونا تھا، پوری ہو گئی، انہوں کلیئر ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. دیکھو امیر صاحب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں دیکھو کیا بولتی. اب ان سے بولتی بھائی تمہیں کس سے بولتی، عمار بن یاسر سے بولتی. دیکھو بھائی تمہیں تمہارے امیر صاحب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، لشکر کے امیر تھے، تمہیں ان کو ذرا پوچھنا تھا، پرمیشن لے کو کرنا تھا، ایسا پرمیشن لے کو ان کو امن دینا تھا تمہیں، کاگو بولتی ہوتا. اب انہوں بھی خوش ہو گئے، انہوں بھی خوش ہو گئے. عمار بن یاسر کی بات بھی نہیں ٹوٹی اور خالد بن ولید کی بات بھی نہیں ٹوٹی. تو آپس میں صلح صفائی کا، جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہ سسٹم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی بات بھی سننا، اس کی بات سننا، اور اس کی بات کو کلیئر کیسا کرنا معلوم ہو گیا، اور اس کی بات کلیئر کیسا کرنا، دل جوئی کیسا کرنا معلوم ہو گیا. تو ان کا دل بھی نہیں توڑے عمار بن یاسر کا. تمہیں کہیں کہ ان کو پوچھے بغیر کرے گا قبول کو، تو ان کو بھی نہیں روکے بھئی امن دینا. تو دیکھو امن دینے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی لشکر میں سے کوئی ایک بندہ بھی کر کہہ دیا میں اسے امن دیتا ہوں، بس دوسرے لوگ اس سے ناراض رہن دے، اس سے ناراض رہن دے، امن دینے والے سے ناراض ہوں یا جس سے امن دے رہا ہے اس سے ناراض ہوں، پھر بھی یہ جو امن دے رہا بندہ اس کی امن نافذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ ناراض رہن دے، لشکر کا کوئی تو ناراض رہن دے، لیکن امن تو نافذ ہوگی. ابھی قصے سے ویسے معلوم ہو رہا سو انہوں امن دیے، نافذ ہوگی نہیں امن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی، عمار بن یاسر تمہیں جو امن دیے کافر آدمی کو، وہ امن نافذ ہو گیا. خالد بن ولید کے بارے میں کیا بولے، عمار تمہیں اگر خالد بن ولید کو تمہیں پوچھتے تو اچھا تھا، تک بولے سو تم ان کو پوچھے بغیر کئی کو امن دے دیے، تک بولے سو تمہیں نہیں دینا تھا، کئی نہیں پوچھے ان کو، یہ بات نہیں بولے پہلے. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا، اگر کوئی مسلمان بندہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرے لوگ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، چاہے وہ لشکر کا امیر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا امیر کیوں نہ ہو. اگر کوئی بندہ مسلمان بندہ، اب یہ واقعی سے سمجھو سبق، مسلمان صحابی کافر کو امن دے رہے ہوں، یہ بھی اپنے لشکر کے امیر کو پوچھے بغیر امن نافذ ہو سکتی ہے. پھر سمجھو کوئی بھی مسلمان بندہ یا کوئی بھی عالم صاحب اگر اپنے حساب سے اگر انہوں کام کرنا چاہتے ہوں تو پوری دنیا کا کوئی امیر کیوں نہ ہو ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جس کا ذمہ دار آدمی ہو کو پوری دنیا اس کی بات مانتی ہے، وہ یہاں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہاں لشکر جنگ کے موڑ پر، جنگ کا موقع ہے، جنگ کے موقع پر انہوں امیر کو پوچھے بغیر انہوں امن دے دے رہی کافر کو، وہ بھی کافر کو. ہمیں جو پڑھا رہی سمجھا رہی، یہ کسے سمجھا رہی، کسے پڑھا رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں. پھر اسے کہیں حساب نہیں کرنا، ایسا ہار نہیں بننا کسی کے لیے. ٹھیک ہے.
سبق ذرا بہترین اس کے اس واقعے سے سمجھ میں آ گیا. پھر بول رہا ہوں دیکھو سبق ہمارے لیے اس واقعے سے سبق کیا ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے. اپنے جنگ کے موقع پر لشکر میں اپنے امیر کو پوچھے بغیر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر تھے لشکر کے، تو ان کو پوچھے بغیر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک کافر کو امن دے دیتے ہیں تو امن نافذ ہو جاتی ہے. امن مجھے پوچھے بغیر تمہیں کہیں کو امن دے دیے اسے، انہوں ایسا بولے کیا؟ بولے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ انہوں نے بول دیا تو ان کو پوچھے بغیر امن نافذ ہوئی نہیں ہوئی، امن ہوئی نہیں ہوئی، ہو جاتی ہے. پھر ایک لشکر میں جنگ کے موقع پر خالد بن ولید امیر کو پوچھے بغیر، لشکر کے امیر کو پوچھے بغیر ایک کافر کو امن دے دیتے ہیں تو امن نافذ ہو سکتی ہے. تو پھر مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے اگر درس قرآن، تفسیر قرآن کرنے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اگر کر دی تو کیا تو گناہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نبی جیسا فیصلہ کیے نہیں ویسا فیصلہ کرنا لوگوں کو بھی. وہ عقل ہے تو ویسا لوگوں فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا بولو؟ لوگ بند کرو بول رہے نہیں، کیا کرو؟ لوگوں کو سمجھاؤ بھائی قرآن کا ترجمہ تفسیر کر رہے سنو کو ان کو سمجھاؤ. جو لوگ بند کرنے کے لیے بولے بند کیے ان کو سمجھاؤ. جن کے پاس شکایت گئی تھی وہ لوگ ایسا کرنا تھا کیا بھائی ترجمہ تفسیر کریں تو بھائی تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، تو چلے جاؤ بھائی، لیکن قوم کو فائدہ ہوتا ہے ایسا بولنا تھا. اب ہمارے کو بول دیتے، لوگوں کو بول دیتے کہ بھائی مولانا کریں اس کا کام اچھا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کریں؟ عمار سے کیا بولے؟ تمہیں امن دے دی نہیں، نافذ ہو جائے گی. لوگ کیا بولنا؟ لوگ جو شکایت کرتے تھے ان کو بولنا تھا بھائی جو کام مولانا کر رہی اچھا کام کر رہی، بولنا تھا، سمجھانا تھا. اور پھر ہمارے بارے میں کیا بولنا تھا؟ بھائی تمہیں مولانا سے کیا تو ڈاؤٹ ہے یا وقت زیادہ لے رہی یا کچھ بھی ہے تو پھر تمہیں ٹائم چینج کر لو، یا پھر جسے جانا جاتے رہو نا. ایسا کچھ بول دیتے، فائدہ ہوتا تھا قوم کو. ٹھیک ہے، جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہ سسٹم ہے. سو دونوں کی بات سننا اور پھر کیا کرنا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں کیا کیے انہوں؟ عمر کیا کیے؟ عمار بن یاسر کیا کیے؟ امن دے دیے کافر کو، پوچھے بغیر امن دے دیے. لیکن ان کا امن ان کو نہیں پوچھے گا کو نہیں ہوتا کیا؟ نافذ نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا، ہو جاتا نہیں. بھائی نماز پڑھنے کے لیے کچھ تو پوچھنا، کیا پوچھے بغیر نماز پڑھ تو نہیں ہوتی کیا؟ پھر تو انہوں نے پوچھنے کا دیے تو بھی امن ہو جاتی ہے. اب ان کی بات بھی رکھ دی ہے، انہوں نے امن دے دیے نہیں، ان کی بات امن دینا تھا کافر آدمی کو، امن دے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا بولے؟ تمہاری امن نافذ ہو جاتی، لو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں بولتی. پھر ان کو کیا بولتی؟ ان کے بارے میں ان کو کیا بولتی؟ ان کے بارے میں ان کو کیا بولتی؟ تمہیں اپنے امیر لشکر کے امیر خالد بن ولید کی اجازت سے تمہیں کرنا تھا، وہ بولتی اتنا بولے. ان کو اللہ نہیں، ان کو اللہ نہیں. یہ ہوتا ہے جھگڑوں کو کلیئر کرنے کا سنہرا اصول. ٹھیک ہے، دیکھو اللہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، صاحب امر، صاحب اختیار ہیں. اب یہ اولی الامر کو تو کون؟ اب دیکھو اولی الامر کو تو کسے بولتے ہیں؟ اولی الامر کسے بولتے ہیں؟ امیر کو بولتے، حاکم کو بولتے، علماء اور فقہا کو بولتے ہیں. اللہ رسول کی بات اللہ کی بات مانو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو. اطیعوا رسول اللہ کی بات مانو. وہ اولی الامر منکم، اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے اس کی بات مانو، علماء کی بات مانو، یہ مطلب ہے اس کا. فقہا کی بات مانو. تو علماء صاحب اولی الامر سے کون مراد لی ہیں؟ دیکھو اولی الامر کسے بولتے؟ دیکھو اولی الامر سے مراد عمرا مراد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے یہی فرمایا. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ عمرا بولے تو امیر قسم کے لوگ، حاکم لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں، یا اپنے اپنے علاقے کے امیر بھی ہو سکتے ہیں، حاکم بھی ہو سکتا ہے. دیکھو اور ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں، جو لوگوں کو دینی احکام سکھاتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے. حضرت اکرمہ نے فرمایا اولی الامر سے حضرت ابو بکر و عمر مراد ہیں، اور حضرت عطا نے فرمایا کہ اس سے مہاجرین و انصار اور تابعین بالاحسان مراد ہیں. تو اسے کیا معلوم ہے اولی الامر سے مراد کون ہے؟ حاکم بھی ہو سکتا ہے اور علماء اور فقہا بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھو
ہاں یہاں بھی ایک اچھی بات ہے، یعنی بظاہر آیت شریفہ کا عموم تمام اولو الامر کو شامل ہے، عمرا اور علماء بھی اولو الامر ہیں، امیر قسم کے لوگ، حاکم قسم کے لوگ بھی، اور علماء بھی اولو الامر، لفظ ہے نہیں اولو الامر، ان کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، ان میں علماء بھی داخل ہے اور عمرا بھی داخل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کے ہاتھ میں دین کا نظام ہے، اب قوم کو مسائل کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے، اس لیے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے، اور عمرا کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے، بھائی مسلمان بادشاہ من کو ہے مسلمان، علماء کی بات بھی سننا، وقت کے بادشاہ کی بات بھی سننا، کئی کو علماء کے ہاتھ میں دین کا نظام ہے اور امیر کے ابل دین، حکومت کے بادشاہ کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہمارے ملک کا نظام ہے، تو کیا کرو؟ اس لیے دین کا پر چلنے کے لیے علماء کی بات مانو، دین کو بچانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے علماء کی بات مانو، اور ملک میں امن سے رہنے کے لیے ملک کے بادشاہ کی بات مانو۔ اب یہاں دیکھو، اب یہاں بھی بادشاہ سے مراد ہے نہیں، اگر غیر مسلم بادشاہ ہے تو اگر وہ مسلمانوں کو حرام کام کرنے نہیں بولتا یا شرک کرنے نہیں بولتا، تب تک اس کی بات مان سکتے۔ اب انہوں سیکولر دماغ لے کر ملک کو چل رہا ہے تو اس کی بات مان سکتے ہیں۔ اگر مسلمان بندہ بادشاہ بن کو، پوائنٹ یاد رکھو، سمجھنے کی بات بول رہا ہوں، پوائنٹ کی بات سمجھو، ایک غیر مسلم بندہ بھائی ان کیا کر رہا؟ ملک کو سیکولر دماغ لے کر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات، غیر مسلم بندہ کفر و شرک پر، حرام پر زبردستی کر رہا ہے، نہیں سن سکتے اس کی بات۔ تیسری بات، مسلمان بندہ امیر بن کو ہے، ملک کا حاکم بن کو ہے، بادشاہ بن کو ہے، ان بھی مجھے سجدہ کرو بول رہا، کر سکتے کیا؟ تو بھی پگڑی پہلے کو ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مجھے سجدہ کرو بول رہا، میں ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے سجدہ کرو بول رہا، جائز ہے بول کر بول رہا، کر سکتے کیا؟ اب وہ بھی دلیل دے رہا آپ کو، کیا دلیل دے رہا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ جب مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا تو ان کے بھائیاں 2-3 مرحلوں میں ان کے پاس آتے جاتے تھے، تو ان کے بھائیاں ان کے پاس جاتی، 13 پارے میں قصہ ہے، 12-13 پارے میں، سورہ یوسف رمضان میں انشاءاللہ خاص دکان میں آ جائے گا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیاں، باپ، امی اور سب جنے بھی جب مصر کو چلے گئے تو جانے کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھیا پورے کیا کرے؟ ان کو سجدہ کر دی۔ تو ویسا ابھی اگر کوئی ایسا بندہ ایسا بول رہا ہے، عالم ثابت بول رہی ہے سمجھو، تو یوسف علیہ السلام دلیل سے بول رہی ہے نا، قرآن میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیاں، ان کے بابا کو سجدہ کریں، تو بھائی میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں عالم ہوں، حافظ و فرانسی میں سجدہ کرو بول کر بول رہا، تو کیا ہے؟ سجدہ کر سکتے ہیں ایسا؟ ماں باپ بھی اگر شرک اور کفر پر مجبور کر رہی، زبردستی کر رہی، شرک کرنا، کفر کرنا سوچو، نہیں تو ہمیں گھر میں رہتی ہے، رہنے دیتے نہیں ہمیں، اس وقت کرنا کیا؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بولو، ان مسائل سے کیا معلوم ہو رہا؟ بھائی کسی کی بھی اطاعت کیوں نہ ہو، کسی کی بات کب تک سننا ہے؟ جب تک ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکراتی نہیں، تب تک ان کی بات سنو۔ عالم کی بات بھی اگر، ماں باپ کی بات بھی اگر، وقت کے بادشاہ کی بات بھی اگر، اپنا مسلمان بندہ بادشاہ ہے لیکن وہ اس کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے، تو اس وقت میں اس کی بات بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ کون بھی ماں باپ ہو، امیر صاحب ہو، متولی صاحب ہو، امام صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، کون بھی رکھ دیں، ان کی بات اور ان کا درجہ کب تک؟ اللہ رسول کی بات، ان کا درجہ، اگر ان کی بات اور ان کا درجہ اور ان کا لیول، انہوں اپنے آپ کو خدا بنا رہی، سجدہ کرو بول رہی، انہوں حرام کا حکم دے رہی، تو پھر ان کی بات نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، وہی حدیث میں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث میں ہے، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی برداشت نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ علماء کی، اچھے علماء کی، وہ بھی اچھے علماء کی اطاعت کرنا ہے، علماء سو کی اطاعت نہیں کرنا ہے، علماء سو، برے علماء کی قرآن حدیث کو رکھو۔ اگر کوئی عالم صاحب ایسا کہہ دیں کہ قرآن میں یوسف علیہ السلام سجدہ کریں تو ان کے بھائیاں، ان کے بابا نو سجدہ کرو بول کر بول رہی، تو یہ عالم صاحب کون ہے؟ برے علماء سو، علماء حق کون ہے؟ کیا بولیں گے علماء حق؟ کیا بولیں گے؟ قرآن مجید میں جو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیاں، باپ سجدہ کیے ہیں، وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ ان کی شریعت میں جائز تھا، تعظیمی سجدہ۔ ہمیں کسی کے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ سلام مصافحہ کرتے نہیں؟ ابھی کیا تو محبت ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے علماء سے ان کو پیشانی کی بوسہ دیتی ہیں یا ان کے ہاتھ چومتی ہیں محبت سے، نبی کے وارث ہے کو بول کو، صحیح اللہ والے کے ہاتھ چومتی ہیں، لوگاں ان کے جوتے اٹھاتی ہیں، کئی کو
ان کی علم کی قدر، نبی کے وارث کو قدر ان کی کرتے سو. تو یہ ان کی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیاں سزا کیے ہیں، تو وہ اللہ کو میں جیسے سزا کری وہ سزا نہیں تھا، وہ تعظیمی سزا تھا، سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے طور پر سجدہ کیسو. تو پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے. کسی کو اس کی عزت احترام میں سجدہ کرنا، اسے جھکنا اس کے سامنے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء حق کیا بولیں گے؟ یہ جو قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھیا سجدہ کیے ہیں، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، سو یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ان کے لیے الگ حکم تھا، سو ہمارے لیے الگ حکم ہے. سو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو میں سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ بولیں گے. علماء سو کیا بولیں گے؟ قرآن سے بتائیں گے آپ کو مسئلہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھیا سجدہ کریں تو تمہیں کرو، کیا ہوا؟ میں بادشاہ ہوں، میں امیر ہوں، کرو. کیا ہے یہ؟ علماء سو ہے، یہ برے لوگ ہیں، برے علماء ہیں. دھرتی میں دونوں قسم کے لوگ رہیں گے، علماء سو رہیں گے، علماء حق رہیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ علماء حق کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا ہے. علماء حق قیامت تک رہیں گے، تو ہمیں ان کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا ہے. تو یہاں دیکھو اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی مطلب کیا ہے؟ علماء فقہا ہے. علماء فقہا کا مطلب کیا ہے؟ فقہا کسے بولتے ہیں؟ انہوں بھی علماء حضرت چنو، لیکن دین کے قرآن حدیث کے بارے میں انہوں اور بھی انہوں ایکسپرٹ رہتے ہیں، اسے فقہا بولتے ہیں. فقہا کا تو کیا مطلب؟ جو مسائل قرآن حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر انہوں نکالیں گے مسائل. جو مسائل قرآن حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں مسائل نہیں ہے کچھ مسائل، تو کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر انہوں مسائل نکالیں گے. وہ قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر مسائل نکالنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ فقہا. مثال دیتا ہوں میں، فقہا کسے بولتے ہیں؟ فقہا کی ضرورت ہے امت کو، فقہا ہونا سوچے، اور ہمیں فقہا کی اطاعت کرنا، ورنہ خود سے آدمی دن پر چل نہیں سکتا. فقہا کی اطاعت کرنا. ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال ہے بھائی. قرآن مجید میں بھینس کھاؤ نہیں، اس میں قرآن میں بھینس کھاؤ، خلگا کھاؤ کا کچھ نہیں ہے. اصل بھینس کا نام ہی نہیں قرآن میں. اصل گئی کھاؤ کا کو ہے. گئی کے بارے میں سورہ ہے پورا، بقرۃ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا تو کیا؟ گائے. گائے کھاؤ، گائے کے بارے میں قصہ موجود ہے، لیکن بھینس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں ہے قرآن میں نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے بھینس کھانا کے بارے میں، خلگا کھانے کے بارے میں. لیکن بھینس خلگا ہمیں کھاتے نہیں کھاتے، حلال ہے نہیں ہے. کب تو حرام بولے گا علماء کرام آپ کو؟ کھا رہی نہیں روکتے. جو چیز حرام ہے سود کھاتے، حرام ہے کو بولتے ہیں لوگ علماء کرام. لیکن بھینس خلگا کھاتے تو نکو کھاؤ بولتے، کیا نکو بولتے نا؟ تو اب نہیں بول رہی ہمیں علماء کرام بولتے، کیا مطلب اس کا؟ جائز رہیں گا ورنہ کبھی نہ کبھی بولتے نہیں علماء کرام. اب دیکھو علماء کرام تو بھینس خلگا حرام ہے بول کر نہیں بول رہی. کیا قرآن حدیث میں دیکھے تو بھینس کے بارے میں اور خلگی کے بارے میں لفظ نہیں ہے کھاؤ نکو کھاؤ کو بول کو نہیں. اب دیکھو لیکن اب یہ بھینس اور خلگا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. اب دیکھو تو قرآن حدیث میں لفظ نہیں ہے، بھینس کے خلگے کا لفظ نہیں ہے، اور حلال حرام ہے کیا اس پر کوئی بات نہیں ہے. لیکن علماء کرام کیا بول رہے ہیں؟ کھا سکتے کو بول رہے ہیں. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ بھینس خلگا کھاؤ کا قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء کرام کیا بول رہے ہیں؟ اسے کھا سکتے ہیں، جائز ہے بول کر بول رہے ہیں، حلال ہے بول کر بول رہے ہیں. کیا بات ہے یہ؟ علماء کرام انہوں کہاں سے بولتا نہیں حلال ہے کا کو بول کو؟ اپنی طرف سے بول دیے، ایڈیشن کر دیے دین میں. کیا تو علماء کرام ایڈیشن کر دیا؟ کیا ایڈیشن کرتے چلے جانا بھی سیدھا، ایڈیشن نہیں کرنا. اب کیا کر دیے انہوں؟ قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر مسئلہ نکالے. قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر مسئلہ نکالے. قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر مسئلہ نکالنے والے ہم کو ہی فقہا بولتے، فقہا. اب دیکھو اب جو لوگ بھینس کو خلگی کو حلال کر دیے، نہیں حلال جائز بولے نہیں، انہوں کیسا ہے حلال ہے کہ وہ نکالے مسئلہ؟ انہوں ڈیپینڈ کرے، قیاس کرے. ڈیپینڈ کرے کس پر؟ گائے پر قیاس کیے، بیل پر قیاس کیے. گائے کیا کھاتی؟ گھاس کھاتی. اسے کتنے پواں ہے؟ 4 پواں ہے. اس کا کھانے کا نظام سسٹم کیا ہے؟ اس کا زبان کا ذائقہ کیا ہے؟ گھاس ہے. تو جو کھانے کی چیزیں اس کی ہے، 4 پاؤں اسے ہے، 1 دم اسے ہے، 2 سنگ اسے ہے، وہی سیم کھادگی کی. اسے 4 پواں بھینس کو خلگی کو 4 پواں ہے، دم ہے، آنکھیاں ہے، سب کچھ اسے سنگا گیا سبھی کھانے کا بھی سیم ہے. وہ بھی سیم کھاتی ہے، بھی سیم کھاتی ہے. تو کیا کر دیے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اسے بھی، جب وہ حلال ہے سیم کھاتی ہے، مٹیریل کھانے کا اس کا بھی سیم ہے، اس کا بھی سیم ہے کھانے کا. تو کیا کر دیے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کو، یہ بھینس اور خلگی کو بھی حلال ہونے کا، جائز ہونے کی بات فتویٰ دے دیے. ٹھیک ہے.
تو انہوں اپنی طرف سے نہیں بولے. اب قرآن حدیث میں بھینس اور کھلی کے بارے میں حلال ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں جو بول رہے علماء کرام فقہاء کرام بھینس کھلی کا کھا سکتے ہیں, لیکن وہ کہاں سے بولے سو قرآن حدیث کے اصولوں کو رکھ کر بولے ہیں. جب وہ حلال ہے بھینس کیا بولتے ہیں گائے اور بیل, تو پھر کھانے کی چیزیں اس کی بھی سیم ہے, اس کی بھی سیم ہے, تو پھر جب وہ حلال ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھی حلال ہو سکتی ہے. اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ بھی حلال ہو سکتی ہے, بول کے فتویٰ دیا سو. تو ایسا جو مسائل قرآن میں نہیں ہے, یا تو کچھ بعض مسائل قرآن میں وضاحت سے ہے کھلا آ جاتی وہ, یا بعض مسائل اشارہ رہتا وہاں, اس سے ہمیں مسئلہ نکال لینا, یا کچھ مسائل نہیں رہتے قرآن حدیث میں, ہمیں کیا کرنا, اسے ایسا اصول رکھ کر کیا کرنا, اسے نکالنا پڑتا. ہمیں عام لوگ کا نکالنا نہیں, اسے ہمیں گمراہ آتی. پھر علماء فقہاء ہم کو کوئی مسئلہ پوچھے تو اگر یہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں سمجھو, انہوں نکال کر دیتے اس سے. اب مثال طور پر دیکھو, اور بہت ساری چیزیں ایسی مثال سمجھنے کے لیے قرآن حدیث میں نہیں ہے. بھائی مکسی میں کھانا پکا کھاؤ کا کو ہے کیا, واچ لگانا ہے, یہ قرآن حدیث میں کہا تو ہے کیا, واچ لگاؤ کا کو بول کو صحت کو لگاؤ کا کو ہے کیا. نبی کے زمانے واچ تھی کیا, واچ نہیں تھی, میں مائٹ لگا رہا ہوں واچ. علماء کرام کتنے ہیں نا, حضرت لگاتے ہیں واچ, مزمل صاحب واچ لگاتے ہیں, حضرت اچھے لگاتے ہیں واچ. بڑے بڑے علماء واچ لگاتے نہیں, بڑے بڑے علماء کرام لگاتے نہیں, کہیں واچ لگاتے, واچ لگاتے پکا, یا تو رائٹ ہینڈ لگاتے, بعض علماء کرام سیدھا ہاتھ کو لگاتے, بعض علماء کرام بائیں ہاتھ کو لگاتے. دیکھو پہلی بات, اب واچ کو کون سے ہاتھ پہ لگانا وہ بات کی بات ہے. بھائی پہلے نبی کے زمانے واچ تھی کا, یہ دیکھو پہلے نبی کے زمانے واچ تھی کا, پہلے پوچھو نبی کے زمانے واچ تھی کیا, واچ نہیں تھی. اب یہ واچ نہیں تھی بولے تو واچ ہے تو کون سے ہاتھ کو لگانا مسئلہ پیدا ہوتا. نبی کے زمانے واچ نہیں تھی, اب کیا بولیں گے, اب حرام ہے بولیں گے, حرام ہے بولیں گے تو ہمیں کہیں لگا رہی, مسجد میں کہیں کو ہے, مسجد میں واچ نہیں سمجھو. علماء کرام کا بیان ہے اثر تک ہوتا, آتے ہی فوراً نماز پڑھ لیتی, بیان شروع کرتی ہیں, اثر تک بیان چلتا رہتا. سورج جب پیلا پڑتا تب بیان ختم کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب واچ حلال ہے حرام ہے, جائز ہے. ابھی دیکھو نبی کے زمانے میں واچ نہیں تھی, اب علماء کرام کہیں کو لگا رہی, کہیں کو حلال جائز بول رہی, لگا رہی خود کہیں کو. بھائی اس پر یہ یوز کا دیکھو, بھائی اس پر لگانے سے, یہ برتنے سے کیا تو بھی حلال حرام کا کیا تو ہوئے گا اس میں, یا پھر ہمارے عقیدے سے اس سے کیا تو بھی عقیدے پر کیا تو فرق پڑتا کیا. بھائی شکیل بن حنیف کو اسے عیسیٰ ماننے سے ہمارے عقیدے پر فرق پڑتا. شکیل بن حنیف کو اگر عیسیٰ مان لیا تو کیا ہو جاتا, عقیدے پر فرق پڑتا. صحیح عیسیٰ نہیں ہے, انہوں جھوٹا عیسیٰ ہے سو نہیں کیا, عقیدے پر فرق پڑتا. اب یہ واچ لگانے سے کیا تو فرق پڑتا کیا, واچ جائز ہے بولنے سے, واچ کو ماننے سے, واچ لگانے سے کیا تو فرق پڑتا عقیدے پر, ہمیں کافر رہتے ہیں کیا تو بھی. تو واچ ایک ضرورت کی چیز ہے, مقصد نہیں ہے, ایک ضرورت کی چیز ہے, اور ٹائم معلوم کرنے کو, ٹائم کو فالو ہو کر کام کرنے کے واسطے. نبی کے زمانے میں گرچہ واچ نہیں تھی, لیکن وقتوں کو پہچانا ضروری. نماز پڑھنے کے لیے وقت ہونا نہیں ہونا, وقت ہونا نہیں کبھی. اب نماز پڑھ سکتی کیا, کب دل سے جب نماز پڑھ سکتی کیا, اب مکروہ ٹائم چل رہا, اب نماز نہیں پڑھ سکتی, اب 7 بجے کے بعد نماز پڑھنا. تو نماز پڑھنے کے لیے, یا پھر ہمیں ابھی جو فجر کے ٹائم پر پورے دن بھر کی نماز پڑھ لیتے بولتے ہوگا کیا, 5 نماز ہم ایک دم پڑھ لیں گے, بھائی جا پھر کام آگی ماں کر لیں, تھک جا کو آپ کو پڑھنا ہے, سوئیں گے رات کو, پورے نماز پڑھ توں بولتے ہو, پڑھ سکتی کیا, ایسا پڑھے جا. ہر نماز کا ٹائم ہے نہیں, فجر کا ٹائم, ظہر کا ٹائم, ایسا ٹائم ہے نہیں. اب وہ ٹائم نماز پڑھنے کا ٹائم ہونا ضروری ہے. اب وہ ٹائم کو سا کب کہتا ہوں معلوم کرنے کے لیے, اب یہ واچ ہے. ابھی کہ پہلے کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے معلوم, خالی اب وہ ہمارا کو تو واچ رکھ لے کو پہچانتے ٹائم کیسا. اب وہ زمانے کے لوگ نا کیسا پہچانتے تھے ٹائم, ہاں دھوپ کو دیکھتے تھے نا, دھوپ کے ذریعے سے نا پہچانتے تھے وقت کو. اب دھوپ ہے نہیں, مثال طور پر دیکھو, اب یہ کوئی چیز رکھتی ہے, ایسا کوئی چیز رکھے سمجھو, اس کا چھاؤں یہ کھینچ پڑ رہی, اب یہاں تک چھاؤں پڑ رہی, وہاں پہ تو کہتا ہے یہاں تک چھاؤں پڑ رہی اس کی, وہاں پہ تو یہاں تک ہے نہیں, اتنی چھاؤں پڑ رہی سمجھو, اتنی چھاؤں پڑی بولا تو ظہر نماز پڑھ سکتی ہوں بول دو. اب یہ سایہ اس کا ڈبل ہو گیا. اب جب سورج ہے نہیں, اب یہ سنگل سایہ کب پڑتا بولے تو, سورج یہاں ہے بولے سنگل سایہ پڑتا ہے, اس کا سنگل چھاؤں پڑتی ہے. سورج ادھر چل گیا تو ذرا ڈبل سایہ, ڈبل چھاؤں پڑتی ہے اس کی, ذرا بڑا دستا, ڈبل دستا, یہاں تک دستا. وہ پین ہاتھ ہوتا ہے نہیں, اتنا بڑا ایسا دستا رہتا, اس کا چھاؤں یہاں تک دستا رہتا. اس کا مطلب کیا ہے, اثر ٹائم شروع ہوگا بول. تو یہ سب سورج کے ذریعے سے ہمارے لوگ ٹائم پہچانتے تھے. تو اب ہمارے پہچان سکتے کیا, کتنا ہوا کیا نہیں ٹائم. ہم پین رکھ لے کو, تو کاڑی رکھ لے کو, ٹائم کتنا ہوا سورج دیکھ کو, پین دیکھ لو کتنا چھاؤں پڑی دیکھ لے, پہچان سکتے کیا ہمیں. تو ویسا آسانی کے واسطے واچ ہے, اس سے ہم اس پر لگانے سے, اس پر عمل کرنے سے ہماری عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے اسے لگا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھو نبی کے زمانے میں واچ نہیں تھی, لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت پہچانا ضروری ہے. تو وقت پہچاننے کے لیے یہ ایک چیز ضرورت کی چیز ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے.
تو وقت کو پہچانا ضروری ہے، تو وقت کو پہچاننے کے لیے یہ چیز ہے تو اس حساب سے یہ چیز کیا ہو گئی واچ نبی کے زمانے میں نہ ہو کر بھی وقت کو پہچانا چونکہ ضروری ہے، تو اس لحاظ سے یہ واچ نبی کے زمانے میں نہ ہو کر قرآن حدیث میں یہ واچ کا ثبوت نہ ہو کر بھی یہ واچ آج کے زمانے میں جائز ہے، لگا سکتے ہیں۔ ہاں اب مسئلہ نیکسٹ، اب کون سے ہاتھ کو لگانا، بائیں ہاتھ کو لگانا، سیدھا لگانا، یہ مسئلہ ہے بعض علماء کرام کیا بولتے ہیں سیدھا ہاتھ لگا سکتے بولتے ہیں، بعض علماء کرام بائیں ہاتھ لگا سکتے بولتے ہیں۔ اب جو علماء کرام سیدھا ہاتھ لگانا بولتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بھی کام کرو تو کیا بولے؟ اچھے کام سیدھے ہاتھ سے طرف سے شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے کرو، کو بولے۔ اس سے ہمیں کیا کرتی ہیں؟ وضو کرتے تھے وہ پہلے یہ ہاتھ دھونے کا، نہیں کیا یہ ہاتھ سے مسواک یوز کرنے کا، پہلے یہ ہاتھ سے کھانا کھانے کا۔ تو چونکہ ماسک لگانا نماز ٹائم پہ چلنے کے واسطے اچھا کام ہے، تو اچھے کام کے لیے کیا کرو؟ اچھی چیز کو، اچھے ہاتھ کو لگاؤ، اچھی چیز استعمال کرو بولتے ہیں۔ بعض علماء کیا بولتے ہیں؟ بھائی بائیں ہاتھ کو واسطہ لگا بولتے ہیں، کہیں کو بھائی یہ ہاتھ کو اللہ کے فضیلت حاصل ہے، اس سے کھانا کھانے کا، اس سے ہمیں مسواک لگانے کا، اس طرح کرنے کا، اس سے اللہ کے اچھے کام کرتے ہیں، مسواک کرنے کے، اس سے ہمیں بہت سارے اچھے کام اس سے کرنے کا میں نے کیا اسے کیا تو ذرا مرتبہ خندے اس کا بھی ذرا اسے بھی کہیں چونکہ اسے چھوڑ دینا، بالکل اسے نیگلیکٹ نہیں کر سکا، کہیں چھوڑ دینا اسے بھی ذرا کیا تو خندے کا بولو۔ بعض علماء کیا بولتی ہیں؟ اسے اللہ کے فضیلت حاصل ہے، اسے کیا کرو، اسے کوشش سکتے ہو، اس کا سے کیا بولتے ہیں بعض علماء؟ اسے لگا سکتے ہیں بول کر بولتے ہیں، اسے تو لگا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ثبوت نہیں ہے واچ کا، نبی کے زمانے میں حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہمیں لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیسا؟ اس سے کوئی آخری بار فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس سے وقت کو پہچاننے میں آسانی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو کر بھی پھر بھی جائز ہے۔ کیسا؟ وقت پہچاننا بول کر ہے نہیں، ضروری ہے وقت پہچاننا، نماز پڑھنے کے لیے وقت پہچاننا ضروری ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اور اچھے کام کے وقت کو پہچاننا ضروری ہے، اور پھر دوسرا کیا بولتے ہیں، اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وقت پہچاننا ضروری ہے، اور پھر دوسرا کیا ہے، ہر اچھے کام کے لیے، ہر اچھے کام کو ہمیں سیدھے ہاتھ سے شروع کر طرف سے کرنا بول کر ہے نہیں، اس حساب سے واچ کو قرآن حدیث میں نہ ہو کر بھی اسے جائز بولتے ہیں علماء کرام۔ تو یہ قیاس ہوتا ہے، قیاس ڈیپینڈ کرنا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اور اولو الامر فقہا کی اطاعت کرنا، فقہا کی اطاعت کرنا، ایسا کوئی بھی نئی مسئلہ آ گیا۔ اب دیکھو اور ایک مثال بھی سمجھو، آخری مثال، نبی کے زمانے فون تھا کیا؟ فون نہیں تھا، اب فون ہے، اب کیا کرنا؟ قرآن حدیث میں دیکھو تو نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ہمیں بھی خود بیان ریکارڈ کرتے علماء کرام کے۔ اب فون ہے، فون استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اب فون کی مسائل کیا ہے؟ فون کی مسائل کیا ہے؟ نماز میں فون آ گیا، کیا کرنا ہے؟ جواب دینا نہیں دینا اسے، نہیں بعد میں اٹھا کو، ارے میں نماز میں ہوں بعد میں کربا بول کر بولنا ہے اسے۔ امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، ابو تو بیان کرتے ہیں، ابو بیان کرتا کو جمعہ نماز میں شروع کریے، جو بات دیکھو جو کروا ایک رکعت ہوگی لے وہ ایک رکعت ہو گئی ہے، وہ دوسری رکعت رکو میں آتی ہے، میں تو رکو میں ہوں، ذرا کھڑو 2 منٹ کھڑو، میں تو اتحیات پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھ تو لے، میں دعائی مسئلہ پڑھو ختم کر تو لے، ذرا کھڑو لائن میں ہو، ذرا نماز تھوڑی آتی ہے، اس کی آتی ہے، لیکن اب ہمیں فون استعمال کر رہی ہیں، اب یہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اب نماز سے فون آ گیا، کیا کرنا ہے؟ اب نبی کے زمانے تو فون نہیں ہے، لیکن اس پر لوگ کیا بول رہے ہیں، علماء کرام کیا بولتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز میں فون آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ یہ سب مسائل ہے نہیں ہے، اس پر اسے کیسا ڈیپینڈ کرے ہے کا قبول کو، جائز ہے کو کیسا مسئلہ دے دیے، فتویٰ دے دیے، اور پھر نماز میں فون آ گیا تو کٹ کرے تو کیسا کٹ کرنا ہے، یہ سب مسئلہ کیسا بتا دیے؟ کسی اور حکم پر ڈیپینڈ کیے سو، دوسرے حکم پر ڈیپینڈ کر کے کیا کر رہے ہیں، اس پر فتویٰ اور مسائل نکالے سو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب مسائل کا ایک بول رہا ہوں، مثالیں اور مسائل۔ بھائی یہ فون نہیں تھا نبی کے زمانے میں، یہ واچا اور دوسری تمام چیزیں مکسیاں وہ سب چیزیں ہیں نہیں، دوسری تمام چیزیں بلڈنگ کا نبی کے زمانے میں کہاں تھے، کھانا گینا کہاں تھے، ٹرنٹا کہاں تھے، اور پھر سب چیزیں نہیں تھے، لیکن استعمال کر، گاڑیاں بھی نہیں تھے، بہت ساری چیزیں نہیں تھی، ہم استعمال کر رہی، پھر بھی اسے یہ پھیلنا بھی نہیں تھے، سب لوگ تو کاڑیاں سے لکھتے تھے، کاڑیاں سے، یہ سب نہیں تھے، ہم استعمال کر ہی نہیں کر رہی، اب کیسے استعمال کر رہی؟ وہ سب چیزیں ہیں نہیں، سمجھنے کے لیے یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، چیز جائز ہے تو پھر کیسا ہے، کس پر ڈیپینڈ کر کو بولے، وہ ڈیپینڈ کون کرتے ہیں؟ علماء کرام، فقہاء کرام، کسی اور حکم پر، ایک حکم رہتا پہلے سے، اس حکم پر ڈیپینڈ کر کو انہوں کیا کر دیتے ہیں، دوسرے حکم پر بھی موجودہ حالات میں جو چیز پیدا ہو جاتی ہے نبی چیز، اس پر پہلے کی جو چیز چلتی آتی رہتی نہیں، اس پر ڈیپینڈ کر کو انہوں یہ چیز بھی حل ہو سکتی ہے، کہو انہوں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ کی خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اور پھر فقہاء کی اطاعت کرنا۔ اگر فقہاء کی بعض لوگوں کیا بولتی معلوم، بعض غیر مخلد لوگ، جو لوگ فقہاء کی علماء کی اطاعت کرتی نہیں، ان کو بولتے مقلد،
اب جو لوگ فقہا کو علماء کو مانتے نہیں انہوں قرآن حدیث کو قرآن حدیث پر عمل کرنا سو فقہا کو علماء کو ماننا شرک ہے بول کر بولتے ہیں لوگ گمراہ ہو جاتے پھر نہیں بولنا ہے، فقہا کی اطاعت کرنا ہے. اور پھر بہت سارے مسائل فرانمنٹ نہیں ہے وہ چل رہی ہیں میرے، ٹھیک ہے. علماء اور فقہا کی اطاعت کرنا ہے. اب کسی میں آپ دیکھو آگے آپس میں کسی میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایک جنا دونوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی حکم کی طرف ان کو رجوع کرنا ہے. اللہ رسول کا حکم فیصلہ کیا ہے اس بارے میں؟ اب اللہ رسول کے اب حکم اٹھا کر دیکھیں گے تو کس کا جھگڑا ہے کیا نہیں، پھر سننا پڑے گا. پھر اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ آپس میں کرنا چاہیے. ذالک خیر و احسن تأویلا. جھگڑا ہونے کے بعد کوئی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو اس وقت میں اللہ رسول کی حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذالک خیر، اچھی بات ہے، یہ اچھا ہے، اس میں اچھائی ہے. اور وہ احسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے اس میں بہت اچھا ہے. نہ پھر ہمیں ان میرا بچہ کا کو بول کو انہیں سے مار دیا، میرا بچہ کا کو بول کو ہندے لے رہے کو میں تو بن کائک مارتا انہوں، یعنی کیا تو اچھا کرتا انہوں، صحیح کرتا انہوں کو بول کو میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں جبکہ انہیں خود مارا ہے. اب یہ ظلم ہے نہیں، طرفداری ہے نہیں، کیا ہے؟ یہ صحیح فیصلہ ہے، انصاف ہے، انصاف نہیں ہے یہ. تو قرآن حدیث کے روشنی میں ہمیں اللہ رسول کے حکم کے طبق میں جھگڑا ہوگا تو کیا کرنا؟ اللہ رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.